مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دلی کا، نرم سلوک کا معاملہ کرتا ہے، یہ کامل ایمان والا ہے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کے لیے اچھے اخلاق کو شرط قرار دیا. اگر کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ایمان کے کمال کا اعلیٰ درجہ ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک. حسن سلوک کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں لڑے نہیں، گھر میں بے جا سختیاں نہ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر والے جو مرضی کہتے رہیں اور یہ کچھ بھی نہ کہیں، جو فرمائش کریں بس فوراً پوری کرنے لگ جائے. یہ مطلب ہرگز نہیں. مطلب یہ ہے کہ ان پہ ایسی سختیاں نہ کرے کہ جیسے ہی اس کے گھر آنے کا وقت ہو وہ پہلے سے خوف زدہ ہو جائے کہ بس آپ شامت آ گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی خانگی زندگی، اس میں طرح طرح کی مثالیں موجود ہیں. ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو گھر میں ایک معاملہ چل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدہ عائشہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو ابھی فیصلہ کروا لیتے ہیں، ابو بکر سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے پہلے آپ بات بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ کہا کہ اچھا آپ بتائیں لیکن سچ سچ بتانا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سن کے غصہ چڑھ گیا، کھینچ کے تھپڑ مارا اور کہا او دشمن جان، اپنی جان کی دشمن، اللہ کے نبی کے علاوہ بھی کوئی سچ بول سکتا ہے اتنا؟ تم اللہ کے نبی کو یوں کہہ رہی ہے. انہوں نے تو اپنا وہ جو میاں بیوی کی آپس کی محبت ہے اس محبت میں کہا، ان کی یہ مراد تھوڑی تھی. اور پھر دوبارہ لپ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پکڑ کے سیدنا صدیق اکبر کو یوں پیچھے کیا اور کہا بندہ خدا ہم یہ تھوڑی چاہتے تھے، ہمارا تو مذاق چل رہا تھا، تم نے آ کے عجیب معاملہ کھڑا کر دیا. پھر ان کو سمجھایا کہ بندہ خدا یہ تو ہمارا آپس کا معاملہ چل رہا تھا. لیکن اس میں دو چیزیں قابل لحاظ. ایک تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا آپ ہی بات کریں اور سچ سچ کہنا ہے، یہ وہ دل لگی آپس کی بے تکلفی ہے کہ میاں بیوی کی اتنی بے تکلفی ہو کہ کسی کے سامنے بھی، اپنے قریبی رشتہ دار والد کے سامنے بھی. کئی گھروں میں ایسا ہے کہ والد کے سامنے تو میاں بیوی بات بھی کر لیں تو ان کو بغیر سمجھا جاتا ہے. کئی گھرانے ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مالا اس کائنات میں کبھی کوئی نہیں آیا. پھر ایک اور واقعہ پیش آیا ایسا ہے. تو جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر آئے گھر میں، اللہ کے نبی نے شکایت لگائی دیکھو عائشہ کیا کر رہی ہے. وہ پھر لپ گئے بیٹی کو مارنے کے لیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے ایک سائڈ پہ دھکا دیا اور کہا بھائی میں نے یہ نہیں کہا ہے، یہ تھوڑی کہا ہے. پھر مسکرا کے سیدہ عائشہ کو کہا دیکھا کیسے اس بندے سے بچایا میں نے، کیسے اس بندے سے بچایا. تو یہ زندگی خوشگوار زندگی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے لمحات بے شمار ہیں. بلکہ جیسے آج کل بھی خامد کہتے ہیں نا خیر ہے تو مارتے صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، سر درد تھا اور یہ زندگی کے آخری ایام تھے. سیدہ عائشہ کے سر میں بھی درد تھا. وہ سر باندھ کے لیٹی ہوئی تھی، سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا. تو کہنے لگی ہائے میرا سر. جیسے اللہ کے نبی آئے نا، جیسے بیوی خامد کو دیکھ کے کہتی ہائے میرا سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے او نہیں او خدا دی بندی میرا سر، میرے سر میں تم سے بھی زیادہ درد ہے. پھر دیکھا کہ یہ تو چلو عورت ہے. کہنے لگے عائشہ خیر ہے. اس کا مفہوم ہمارے محاورے میں پتہ کیا بنتا ہے؟ عائشہ ٹینشن نہ لو، اگر تم مر گئی نا میں خود ہی غسل دوں گا. ٹینشن نہ لو میں خود غسل دوں گا، تم خود ہی قبر میں اتار دوں. جیسے آج کل بھی بندے کہتے ہیں نا مرو تو صحیح. تو وہ بھی بیوی تھی، ناز بھی تھا. کہنے لگی ہاں آپ تو یہی چاہتے ہیں تاکہ میرے بستر پہ پھر کسی اور کو لے آئے، آپ تو نئی شادی کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوب مسکرائے. حالانکہ اس وقت تکلیف میں تھے، لیکن ایسی تکلیف میں بھی دل لگی کی، کیونکہ دل لگی میں ذرا تکلیف بھول جاتی ہے. حالانکہ اپنے سر کا درد زیادہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی یوں جسمانی بیماری ہوتی تھی وہ عام انسانوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ کا سلوک کیا کمال کا تھا، کیا شاندار تھا. یہ باتیں صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہوتی کہ سن لی سبحان اللہ کہہ دیا. یہ اپنے گھروں میں اپنانے کے لیے ہوتی کہ یہ طرز عمل ہماری زندگیوں میں آئے. گفتگو کرے وہ بھی نرمی سے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے وہ بھی شفقت والا. تو ایسا آدمی آگ پہ حرام ہے اور آگ اس پہ حرام ہے.
یعنی اخلاق اتنی اعلیٰ چیز ہے جس پہ گارنٹی دی جا رہی ہے اللہ جہنم سے بچاتے ہیں۔ اس حسن اخلاق کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کے سیرے پر ایک گھر کی، اور جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے اس کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے سینٹر میں، اور جنت کے سب سے اعلیٰ درجوں کی ضمانت اس آدمی کے لیے دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے۔ تو اچھے اخلاق یہ جنت کی ضمانت، اچھے اخلاق جہنم سے بچنے کی علامت، اچھے اخلاق اللہ کے سب سے زیادہ قرب کی علامت، اچھے اخلاق قیامت میں اعمال جہاں تولیں گے وہاں سب سے وزنی عمل وہ اچھے اخلاق۔ تو معمولی چیز نہیں ہے، یہ سیکھنے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کی اور اپنانے کی چیزیں ہیں۔ عموماً جن کے اخلاق اچھے ہوں ایسے لوگوں کے واقعات پڑھنے سے انسان کے اندر ایسی عادتیں آتی ہیں۔ یہ انسان چاہے 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے سیکھتا رہتا ہے۔ کبھی بچوں کو دیکھا ہوگا زیادہ کارٹون دیکھیں تو کارٹونوں والی حرکات شروع کر دیتے ہیں، کئی ڈائیلاگ بچے کارٹونوں سے سیکھ کے بولتے ہیں، نوجوان فلم و ڈراموں میں دیکھ کے ڈائیلاگ سیکھتے ہیں، جو فیشن چلتا ہے زیادہ فلم و ڈراموں سے آتا ہے، یعنی جو کچھ انسان دیکھتا ہے پڑھتا ہے وہ عادات اس کے اندر آتی ہے۔ اس لیے اچھے اخلاق والوں کے واقعات پڑھیں گے تو اچھے اخلاق آئیں گے، اچھے اخلاق والوں کے ساتھ رہیں گے، اچھے اخلاق سیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک واقعہ، زید بن سونا یہودی آدمی تھا، کاروباری تھا۔ ان دنوں مدینے میں کوئی حالات ٹھیک نہیں تھے، مسلمانوں پہ مشکل آئی ہوئی تھی۔ اس نے زید بن سونا نے خود ہی آفر کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھ سے کھجوریں لے لیں اور جب فصل آئے گی اس وقت واپس کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ ابھی وقت آیا بھی نہیں تھا، آ گیا ایک دن ادھار لے، اور آیا بھی کہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں گئے ہوئے تھے، وہیں پہنچ گیا، اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو دفن کر کے آ جائیں۔ وہاں جا کے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے کپڑا یوں جھٹکا دیا اور کہنے لگا تم آلے مطلب ہو ہی ایسے، جھوٹ بولتے ہو، تم وعدہ خلافی کرتے ہو، قرضہ لے کے واپس ہی نہیں کرتے، ہمیشہ یوں ہی کرتے۔ اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر لب کے اس کی طرف، کئی اور صحابہ نے بڑا گھور کے دیکھا، حضرت عمر نے تو دھمکی بھی دے دی، اوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عمر مہلن، پھر اس کو کہا کہ بھائی آرام سے بھی تو بات کر سکتے، اور سیدنا عمر سے ارشاد فرمایا عمر لصاحب الحق مقال، جس کا حق ہے نا اس کو اللہ نے بولنے کا بھی حق دے رکھا ہے، تمہیں چاہیے تھا تم مجھے کہتے جی اس کا حق ادا کر دیں، اور اس کو کہتے صحیح طریقے سے بات کر، بس اتنی سی بات کی، کوئی تو میں نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور پھر کہا کہ اس کا قرضہ واپس کر دیں، اور بہت ساری کھجوریں اس کو زیادہ دینے کا حکم ارشاد فرما، وہیں کھڑے کھڑے، اور پھر اس سے کہا یہ زیادہ کھجوریں پتہ ہے کیوں، میرے ساتھیوں نے تمہیں گھورا تھا، اس کے بدلے میں زید بن سونا نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کے ساتھ جتنا کوئی بدتمیزی کرے گا وہ اتنے تحمل سے جواب دیں گے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے آپ گواہ رہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ کیسے اخلاق تھے، ساری علامتیں اپنی کتابوں میں پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہوا، ہوا تو آپ کے اخلاق دیکھ کر۔ عموماً ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی کوئی موقع آئے گا نا ہم بھی یوں ہی کریں، ہر روز موقع ہوتا ہے، گھر میں ہر روز اتنی باتوں پہ غصہ چڑھتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں پہ، بچوں پہ، بیوی پہ، بہن پہ، ماں پہ، وہاں نہیں ہمیں یہ یاد آتے اخلاق، ہم انتظار میں رہتے ہیں کوئی بڑا واقعہ پیش آئے، گھر میں اصل اخلاق دکھانے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اصل اخلاق والا وہ ہے جس کے گھر میں اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ اخلاق اپنانے کی توفیق۔ کس کا ایمان کامل ہے، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے، وہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہے، اور یہ حسن خلق اس کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ نفل پڑھنے والا اور بہت زیادہ روزے رکھنے والا ان جیسے درجے پا لیتا ہے۔ یہ حسن اخلاق ایسی چیز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو کما قال علیہ السلام۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی ایسا رشتہ تمہارے پاس آئے جس لڑکے کے دین سے اور اخلاق سے تم مطمئن ہو جاؤ تو پھر رشتے میں دیر نہ کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے ناطے کے لیے بھی لڑکے میں 2 چیزیں کہی کہ دیکھو، دین دیکھو، اخلاق دیکھو، یہ اخلاق کیسے، جبکہ عورت کے لیے تو کئی چیزیں بیان کی، ایک حدیث میں 4 چیزوں کا بیان ہے، تنکح المرأة لأربع،
4 وجوہات کی بنا پر، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے کہ اونچے خاندان کی ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے کہ بڑی مالدار ہے، یا دین کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین، وہاں پہ بھی ترجیح دین کو دو. اور لڑکے میں دین اور اخلاق. اخلاق دیکھو، اخلاق کیسے، کیونکہ اس کا اثر نسلوں پہ پڑتا ہے. یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، یہ جو حدیث ترمذی کی میں نے عرض کی، اس میں کیا ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ اور فساد پھیلے گا. اس لیے کہ شادی، نکاح جیسے کھانا پینا ایک تبھی ضرورت ہے، یہ تبھی ضرورت ہے اگر کسی کو پیاس لگی ہو، اس کو پانی نہ دیں. بھوک لگی ہو، نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، کھانا نہ دیں، پھر وہ پانی مانگے پانی نہ دیں، تو کیا حالت ہوتی. یوں ہی نکاح کی ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت پوری نہ کریں، پھر کہہ دیں نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تو کیریئر بنانا ہے، ابھی تو ڈگری باقی ہے، ابھی تو مال باقی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی گھر نہیں بنا. یوں کرتے کرتے پہلے اوسط عمر وہ عموماً 20 سال ہوتی تھی. 24-25 سال والے کو سمجھتے تھے بوڑھا ہو گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1996 میں میرے ایک بھائی کی شادی، ان کی عمر اس وقت 27 سال. سارے ہمارے رشتہ دار، سارے دوست احباب، وہ میرے بڑے بھائیوں کو، کیونکہ والد صاحب تو فوت ہو گئے تھے، والدہ کو، بڑے بھائیوں کو، سب کو کہتے اسے اور کتنا بوڑھا کرنا ہے، اسے اور کتنا بوڑھا کرنا ہے، اتنی عمر کر دی ابھی تک شادی نہیں کی. اور اب 30 35 سال عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ ظلم یہ ہے، ظلم یہ ہے، کئی بچیوں کے پیغامات میری اہلیہ کے پاس آئے کہ مولوی صاحب سے کہیں کہیں جمعے میں بیان کر دیں، درس میں کہہ دیں ہمارے والدین ہماری شادیاں نہیں کر رہے. اور کئی گھرانوں سے میں سن کے سوچ پہ حیران رہ گیا، ان والدین شادی کیوں نہیں کر رہے. رشتے آتے ہیں، والد بھی کہتا ہے والدہ بھی، ہم نے اتنا پیسہ لگایا پڑھانے پہ، ابھی تو کمانے لگی، اب ہم شادی کر کے آگے بھیجیں، یعنی ابھی ہم نے اس کی کمائی کھانی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ والد جس کے ذمے ہے کہ تم کھلاؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میں نے اس کی کمائی کھانی. اور یہ تبھی ضرورت ہے، یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، فتنہ اور فساد پھیلے گا زمین میں. اگلے دروس انشاءاللہ اسی حوالے سے، نکاح کی ضرورت اور جلدی نکاحوں کے حوالے سے، اسی حوالے سے دروس کا سلسلہ چلے گا. اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.